السلام علیکم، میں ہوں نمرا سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے مولانا فضل الرحمان کے الزامات پر کیا جواب دیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور کیا مولانا فضل الرحمان واقعی ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، اس سب پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، کامنٹ شامل کرتے ہیں۔ تو اس حریف ہیں سید صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ صرف دھاندلی، جس ملک میں سیاستدان یہ کہے کہ میں ہارا تھا اور میں نے بڑے کو فون کیا اور میں جیت گیا۔ دیکھیے، یہ خواجہ محمد آصف صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے بتایا تھا کہ 2018 کے انتخابات میں کچھ پولنگ اسٹیشنز کے نتائج کے مطابق وہ ہار رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے فون کیا، اور خواجہ آصف صاحب کے مطابق ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب کو فون کیا اور کہا کہ میں ہار رہا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے دھاندلی ہو رہی ہے، تو اس کے بعد وہ جیت گئے 1,500 ووٹوں کے فرق سے۔ تو یہ ہے اصل حقیقت۔ تو خواجہ آصف صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ صحیح۔ امرین صاحبہ لکھتی ہیں کہ بینکس نیم، اچھا، تو یہ تو ہم نے کل بتا ہی دیا تھا کہ دبئی اسلامک بینک کے جو اس میں ملوث ہے اپنے افسران کو بچانے میں، اور اس کے علاوہ یہ ایک جو دھندا ہے جس میں لوگوں کے یہ جو 410 ملین والا جو فراڈ ہے وہ بھی ظاہر پکڑا گیا۔ اب سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ معاملہ گیا ہے، اس کا ظاہر ہے کچھ دنوں میں فیصلہ بھی ہو جائے گا، اور یہ تمام تر چیزیں۔ صحیح۔ صوفیہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ اگر بشرا بی بی کو کچھ کھلانے والی بات درست ہے تو یہ عمران خان کو توڑنے کا اسٹنٹ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، بشرا بی بی کو پہلے تو بشرا بی بی صاحبہ یہ کہتی رہی نا کہ انہیں منانے کے لیے یہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو منانے کے لیے انہیں کہا گیا کہ آپ ڈیل کریں، یہاں بیٹھیں وہاں، تو یہ تمام تر چیزیں۔ اور اس کے علاوہ جب عمران خان صاحب اٹک جیل، یہ تمام تر باتیں آن ریکارڈ ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ نے جو میڈیا پر گفتگو کی، یہ تمام تر چیزیں سب کے سامنے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ انہیں کس طرح توڑنے کی کوشش کی گئی۔ اور اس کے علاوہ جو کل کا واقعہ کہ ایک پولیس والی جو کہ بشرا بی بی صاحبہ کی بہن یعنی کہ مریم ریاض وٹو صاحبہ کے مطابق جو اس وقت بیرون ملک ہے، اور انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی اپنی بیٹی سے 10 دنوں کے بعد، اور مریم ریاض وٹو صاحبہ کے مطابق، اور یہ تمام تر باتیں انہوں نے یعنی کہ بشرا بی بی کی بیٹی نے انہیں بتائیں۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا یعنی کہ کھانا کھلایا گیا، اور وہ کھانے کوئی عجیب ذائقے پر مبنی تھا۔ تو اس کو کھانے کے بعد 6 دنوں تک، یعنی آج 7واں دن ہے، لیکن کل تک کی جو خبر ہے کہ پچھلے 6 دنوں تک ان کا جو معدہ ہے اس میں انہوں نے جلن محسوس کی، اور ان کا جو حلق جو گلا ہے وہ بھی کافی انہیں جلا ہوا محسوس ہوا، اور انہوں نے اس بات کی شکایت کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹرز تک رسائی کی اجازت نہیں ہے اس حال میں بھی، اور یہ تمام تر چیزیں۔ اور انہوں نے اس پولیس والی کو دوبارہ نہیں دیکھا جو انہوں نے کوئی عجیب و غریب کھانا کھلانے کے بعد چلی گئی۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا، اور انٹرویو میں مولانا صاحب نے ندیم ملک صاحب کے شو میں کچھ اہم گفتگو کی، الزامات لگائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو اس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے سیاسی جماعتوں کو یہ کہا، بلکہ ہدایات تھی ان کی جانب سے، یہ مولانا صاحب کا موقف تھا۔ اور ہدایات جنرل باجوہ کے ساتھ جنرل فیض بھی مطلب بالکل ان کا ساتھ دیا تھا انہوں نے بھی۔ اور ظاہر ہے میں نے یہی کہا نا کہ فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ اور فیض نے سیاسی جماعتوں کو ہدایات دیں کہ آپ تحریک عدم اعتماد لائیں، اور اگر آپ گرا سکتے ہیں تو حکومت کو گرائیں۔ لیکن دیکھیے، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو بیچ میں لا کر مولانا صاحب کوئی گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں یا کچھ ایسی باتیں کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر سیاسی جماعتوں کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض نہ کہتے تو کیا یہ سیاسی جماعتیں عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ لاتی؟ ایک سوال ہے، ہو سکتا ہے نہ لاتی، ان کو یہ لگتا کہ دیکھیں یہ رکاوٹ بن سکتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے سیاست میں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بہرحال مولانا صاحب نے جو الزامات لگائے، اور انہوں نے انٹرویو دیا ندیم ملک صاحب
کو تو مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق سربراہ ISI میجر جنرل فیض حمید نے اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانے کی ہدایت کی تھی. ان کے اس انکشافاتی بیان پر بیشتر سیاسی جماعتوں کے جمہوری رویے بھی سامنے آئے ہیں. اس کے بعد پھر ارشاد بھٹی صاحب جو کہ باخبر صحافی ہیں, انہوں نے سابق DGI یعنی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب, وہ ان کا ایک موقف پیش کیا ہے ارشاد بھٹی صاحب نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا اپنی سیاست چمکانے کے لیے جان بوجھ کر غلط بیانی کر رہے ہیں. مولانا صاحب بھول رہے ہیں کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تو وہ کور کمانڈر پشاور تھے. میں 21 نومبر کو اسلام آباد سے چلا گیا تھا. میں ایسی کسی بات کے لیے جنرل باجوہ کے ساتھ نہیں گیا اور نہ ہی اس معاملے پر مجھے کوئی علم ہے. یہ کہنا ہے فیض حمید صاحب نے کہا ہے کہ فیض حمید صاحب کا یہ جواب ہے مولانا فضل. اور اس کے علاوہ جاوید چودھری صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مولانا فضل الرحمان سے 4 ملاقاتوں کا احوال بتاتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے کوشاں رہے. اور فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا, میں اگر ساتھ نہ دیتا تو یہ لگتا PDM کو کہ میں عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں, حالانکہ اصولی موقف یہی تھا کہ میں ساتھ نہ دیتا. تو آپ نے اپنے اصولی موقف سے پھر یہ کیوں یعنی کنارہ, اصولی موقف پر اس وقت بھی قائم رہنا چاہیے تھا. جب آپ دوسروں پر الزام لگا رہے تو آپ بھی ان کا حصہ تھے اس وقت. بالکل تھے. اور مولانا صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ, اور مولانا صاحب یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہم آپ کو گرا کے دکھائیں گے. پر دیکھیے مولانا صاحب اس وقت مجھے لگتا ہے کہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اب جو ملبہ خود مولانا صاحب پر ہے, یہ ایک بہت اچھا وقت ہے مولانا صاحب کے لیے کہ وہ ملبہ شفٹ کر لیں دوسری سائڈ پر, اور ایسے میں پاکستان تحریک انصاف اور مولانا ایک ہو جائیں, جو کہ ایک ابھی تو ہوئے ہیں دھاندلی کے معاملے پر. اور اس کے بعد اور شاید مولانا فضل الرحمان یہی چاہتے ہیں کہ PTI کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جائے جب بھی وہ اس طرح کے بیانات دیں. بالکل. جاوید چودھری کے مطابق انہوں نے جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع سے رابطہ کیا تو انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں مولانا سے دریافت کیا ہے کہ وہ صرف مقام اور جگہ بتا دیں جہاں ان کی جنرل باجوہ اور فیض حمید سے ملاقات ہوئی, جس میں انہوں نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا کہا تھا. جنرل باجوہ کا کہنا ہے کہ وہ اس پر حلف دینے کو تیار ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی, یعنی کہ قسم کھانے کے لیے تیار ہیں. اور صحافی اور تجزیہ کار رؤوف کلاسرا نے مولانا فضل الرحمان کے اس بیان سے بظاہر اتفاق کرتے ہوئے ایکس پر لکھا کہ مزے کی بات ہے کہ وزیر اعظم یعنی کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان جنرل فیض کی خاطر پوری فوج سے لڑے. انہیں یقین تھا کہ جنرل فیض ہی ان کی آخری ڈھال تھے, وہی اکیلے عدم اعتماد کا راستہ روک سکتے تھے, ان کی کرسی جنرل فیض بچا سکتے تھے, لہٰذا انہیں DGI کی سیٹ سے ہٹانے کو تیار نہ تھے. دوسری طرف وہی جنرل فیض مولانا سے خفیہ ملاقاتیں کر کے انہیں پارلیمنٹ کے اندر سے عمران خان کو ہٹانے کا طریقہ سمجھا رہے تھے بظاہر, یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اتفاق کر رہے ہیں مولانا صاحب کی باتوں کو, یا پھر بالفرض محال ان کو ایک لمحے کے لیے سچ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں صحافی شاہد اسلم نے لقمہ دیتے ہوئے کوئی بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض تو اس وقت ISI سے ہٹ چکے تھے اور ردیف انجم چارج سنبھال چکے تھے, جس پر رؤوف کلاسرا نے لکھا کہ مولانا نے اگست 2021 کی بات کی ہے جب بقول ان کے جنرل فیض ان سے ملنے آئے. جنرل فیض کو 6 اکتوبر کو ہٹایا گیا تھا. تو جنرل فیض صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تو تھا ہی نہیں نا, تو اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رؤوف کلاسرا صاحب کہ ان کو 6 اکتوبر 2021 کو ہٹایا گیا تھا. اور جو تحریک عدم اعتماد کی جو باتیں تھیں وہ تو پہلے سے چلتی آ رہی تھی, تو تھا بھی اگر, لیکن مولانا فضل الرحمان جو اس وقت کر رہے ہیں وہ سمجھ سے باہر ہے کہ اگر اب ان کی نہیں بن پا رہی ہے PDM 2 کے ساتھ تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یا تو PTI کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے مجھے اس طرح کی باتیں کرنی پڑیں گی. دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ون ون سچویشن ہے کہ ایک تو انہیں پذیرائی مل جائے گی, ایک پاپولر رائے کے ساتھ مولانا صاحب کو چلنے کا موقع ملے گا. پاکستان تحریک انصاف کیونکہ اس وقت حکومت میں نہ ہونے کے باوجود بھی ایک پاپولر ترین موقف رکھتی ہوگی کہ صاحب دیکھیں ہم تو جیت چکے ہیں نا, آپ نے عمران خان صاحب کو 1 ہفتے کے اندر 3 سزائیں سنائی, آپ نے عمران خان صاحب کو 30 سال سے زائد کی سزائیں سنائی, آپ نے عمران خان صاحب کو عدت کی مدت مکمل نہ ہونے کے الزام میں سزا سنائی,
عمران خان صاحب کو یعنی کہ گولیاں لگیں اس سے پہلے، اس کے باوجود عمران خان صاحب کا راستہ روکا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کاغذات نامزدگی چھیننے والی سرکار سرگرم ہوئی الیکشن کے دنوں میں، اور اس کے باوجود بھی یعنی کہ انتخابات کے دن پر بھی دھاندلی کے شواہد لوگوں نے باقاعدہ طور پر دکھائے بھی کہ جس انداز سے جو بھی ریگنگ کی جا رہی تھی، اس کے باوجود بھی اگر عمران خان نے کلین سویپ کیا ہے، اور اندرونی طور پر جو کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی تو سیٹس ہی اتنی نہیں ہے جتنی وہ اس وقت بنا کے بیٹھے ہوئے، اور یہ اس وقت پورا پاکستان جانتا ہے کہ کس طرح کے الیکشنز ہوئے اور کس طرح سے دھاندلی کی گئی ہے۔ دیکھیے اس کے بعد اب ایک اور بات، یعنی کہ شیخ روحل اصغر صاحب نے وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں یہ کہا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم اس لیے نہیں بننا چاہتے کیونکہ وہ بیمار ہیں، اور آپ یہ بتائیں لندن جانا پڑ سکتا ہے۔ بالکل، آپ یہ دیکھیں کہ 6 فروری 2024 کے اخبارات، جس میں ڈان کو دیکھا جائے، جس میں جنگ کو دیکھا جائے، جس میں دی نیوز کو دیکھا جائے، جس میں میاں نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے، یعنی کہ اشتہارات نما، خبر نما اشتہار لگا کر یہ بتانے کی کوشش کی، عوام نے فیصلہ سنا دیا، وزیر اعظم نواز شریف، اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو جب یہاں چھوڑ دیں، پھر ایک فیصلہ 8 فروری کو عوام نے 6 کو چھوڑ دیں، 8 کو میاں صاحب جب ووٹ دینے آئے تو میاں صاحب نے کہا مخلوط حکومت نہیں چلے گی، حکومت تو سب کو، یعنی کہ واضح اکثریت ہو، 2/3 اکثریت ہو تو حکومت چلے گی۔ تو مولانا صاحب تو مولانا کہہ رہا ہوں، میاں صاحب تو 8 فروری تک تیار تھے۔ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ میاں صاحب بیمار ہیں، تو بیمار کہاں ہیں میاں صاحب؟ تو ظاہر ہے ان کو اندازہ تھا کہ اب یہ بہت ہی، یعنی کہ 3 مرتبہ کا منتخب وزیر اعظم اگر ایسے آئے گا، یہ انہوں نے اپنی جو فیس سیونگ کے لیے کچھ جو لوازمات ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نواز شریف صاحب تو ابھی بھی تیار ہوں گے، یا پھر نواز شریف صاحب کو یہ کہا گیا ہوگا صاحب ایسے ایک تو آپ کو جو ملا ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ملا ہے، تو ذرا ہوش کریں، یعنی کہ جو آپ کو اپنا نہیں ملا ہے تو ہمارا جو اپنا ہے اس کو ذرا کنٹینیو کرنے دیں، جو ہماری آنکھ کا تارا ہے اس کو کنٹینیو کریں۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔